السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کو دی ملتانی چینل پہ خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اس چینل پر ہم جانیں گے ہمارا پیارا دین دین اسلام دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت مذہب کا ظہور کب اور کیسے ہوا۔ تو آئندہ کے لیے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر کلک کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہاں، ویڈیو تو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شجر نسب کا ذکر بھی ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مرت، ابن کعب، ابن لوئی، ابن غالب، ابن فہر، ابن مالک، ابن نادر، ابن کنان سے ہوتے ہوئے عدنان تک، اور پھر کئی واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں ہاشم بن عبد المناف بہادر اور سخی انسان تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی طرح۔ انہی کی شخصیت کی وجہ سے مکہ ایک چھوٹے سے شہر سے بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ وہ سال میں 2 بار تجارت کے لیے نکلتے، گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن۔ الہاشم کی شادی ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ ان کے 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں: نضلہ، ابو سیفی اور اسد۔ ہاشم تجارت کی غرض سے ایک بار شام جا رہے تھے۔ دوران سفر وہ آرام کے لیے یثرب شہر ٹھہرے اور عمر بن زید سردار خزرج کی بیٹی سلمہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، اور ان کے ہاں پیدا ہوئے شیبہ ابن ہاشم، اور پھر وہ غزہ چلے گئے۔ وہیں ان کا وصال ہو گیا اور وہ وہیں غزہ میں دفن۔ اس پر تمام مکہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ شیبہ ابن ہاشم اپنے جوان ہونے تک اپنی والدہ سلمہ کے ہاں رہے، اور پھر المطلب ہاشم کا بھائی شیبہ کو یثرب سے مکہ لے آیا۔ مکہ والوں نے سمجھا کہ شیبہ ابن ہاشم المطلب کا غلام ہے۔ المطلب کو جب پتہ چلی یہ بات کہ مکہ والے شیبہ کو غلام سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ شیبہ اس کا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، اور پھر مکہ والوں نے شیبہ کا نام عبد المطلب رکھ دیا۔ عبد المطلب یوں اپنے چچا زاد بھائیوں کی وجہ سے جو عبد مناف قبیلے میں سے تھے، ان کی شہرت بھی بہت اچھی تھی اور طاقتور ہو گئے۔ عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا الحارث۔ عبد المطلب اپنے والد ہاشم کی طرح بہت سخی اور دلیر تھے۔ وہ مکہ کے سردار تھے۔ ایک بار عبد المطلب کو خواب آیا کہ طیبہ کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا طیبہ کیا؟ طیبہ؟ آواز آئی برہ کھودو۔ پوچھا برہ کیا؟ برہ؟ آواز آئی المدنون کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا مگر کیا المدنون؟ آواز آئی کھودو زمزم کا کنواں۔ پوچھا زمزم؟ مگر کیا زمزم؟ آواز آئی ایک ایسا کنواں جو نہ کبھی سوکھے گا اور نہ ہی کبھی پانی کم ہوگا۔ وہ اس گھر میں آنے والوں کی پیاس بجھائے گا۔ وہ اس مقام پر ہے جہاں لوگ قربانی دیتے ہیں، جہاں نائلہ اور اوصاف، اس وقت کے بتوں کے نام تھے نائلہ اور اوصاف، جہاں نائلہ اور اوصاف رکھے ہیں، جہاں کوا چونچ مارتا ہے۔ عبد المطلب گھر آتا ہے اور اپنے بیٹے حارث کو لے کر کنواں کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ مکہ والے ان کو اس کام سے باز رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عبادت کی جگہ تھی اور وہ مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں۔ قریش والوں کی ناچاکی اور اپنی تنہائی کو دیکھ کر عبد المطلب منت مانگتا ہے کہ اللہ پاک اس کو 10 بیٹے عطا کرے اور یہ کنواں نکل آئے، تو وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا۔ اس کے بعد اہل قریش عبد المطلب کی بہت عزت کرنے لگے اور سرداری کے قائل ہو گئے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی مراد کو پورا کرنے کا سوچا اور ارادہ کیا۔ سب بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے۔ حبل کے سامنے، حبل اس وقت ایک بت کا نام تھا، حبل کے سامنے قرہ ڈالی۔ اتفاق کی بات تھی کہ قرہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام کا نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اب کیونکہ عبد المطلب کو اپنی منت تو پوری کرنی تھی، مجبوراً عبداللہ کو لے کر قربان گاہ چلے گئے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو عبداللہ کو ذبح کرنے سے منع کیا، اس وجہ کی بنا پر کہ یہ عرب میں رواج بن جائے گا۔ آخرکار یہ معاملہ جہاں نامی کہانہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا قیمت ہے 10 اونٹ، اور اس کو بڑھا کر 20 کرو اور پھر قرہ ڈالو، اور اسی طرح ہر بار 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پہ آ جائے۔ جب قرہ 100 اونٹوں پر گئی تو قرہ اونٹوں پر نکلی۔
اور پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت قریش میں ایک آدمی کا خون بہا قیمت 100 اونٹ مقرر ہو گئی۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ نے ان میں سے زیادہ حسن و جمال کے مالک تھے۔ عرب کے مالدار گھرانوں کی عورتیں ان سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ جمیلہ جو بنو امیہ قبیلے سے تھی وہ بھی عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے والدین کے خلاف نہیں جا سکتا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے اپنی شادی حالہ بنت وہب سے کی تھی، جو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے 4 روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بہت بیمار ہو گئے اور وہیں مدینہ میں ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا اور مدینہ میں ہی فوت ہو گئے اور مدینہ میں ہی دفن ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاملہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 52 یا 25 روز پہلے واقعہ اصحاب الفیل پیش آیا۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانہ میں شاہ حبش کی جانب سے ابرہۃ الاشرف یمن کا صوبیدار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو یہ ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے یمن کے سمندر کا رخ کیا کریں، لیکن ابرہہ کو اس میں کسی کی بھی کوئی دلچسپی نظر نہ آئی۔ ابرہہ نے جوش میں آ کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا۔ اس کی فوج میں بہت سے ہاتھی بھی تھے، اس لیے اسے اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ ابرہہ نے مکہ کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور اس کے سپاہیوں نے عبد المطلب کے کچھ اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے نے آ کر یہ سب عبد المطلب کو بتایا۔ مکہ والوں میں اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مکہ والے سب مل کر سردار قریش عبد المطلب سے کہا کہ ابرہہ کے پاس جائے اور کوئی بہتری کی راہ نکالے۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس جاتے ہیں۔ ابرہہ نے کہا، میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، جاؤ خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نکالو۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ کے لشکر کے لوگ میرے کچھ اونٹ پکڑ لائے، میں وہ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اہل مکہ کے سردار ہیں، میں آپ کو کوئی سمجھدار انسان سمجھتا تھا، آپ خانہ کعبہ کو بچانے کی بجائے مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ اس بات پر بہت گرم ہو گیا اور کہا، میں ابرہہ ہوں، میں خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا، دیکھتا ہوں مجھے رب البیت کیسے روکتا ہے، اور تمہارے اونٹ تم کو کل صبح مل جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب اگلی صبح اپنے اونٹ لے کر واپس چلا جاتا ہے اور کعبہ کی دیوار پکڑ کر کہتا ہے کہ اے رب البیت، میں تیرے گھر کی حفاظت کرنے سے قاصر ہوں، تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے جانور یعنی گھوڑے اور ہاتھی خانہ کعبہ کی حدود میں بھی پار نہیں کر سکتے تھے اور پیچھے کی طرف زور مارتے رہے۔ ابرہہ کی فوج ہاتھیوں کو رسے ڈال کر آگے کھینچتے تھے، لیکن ناکام ہوتے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر سے ابابیل کا لشکر نمودار ہوتا ہے۔ یہ لشکر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور پھر فوج کی جانب بڑھتا ہے۔ عبد المطلب یہ سب کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ہر ابابیل کے پاس 3 پتھر تھے، مسور کی دال کے دانے کے برابر، ایک ہر ابابیل کی چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ پتھر جس کو لگتا اس کے بدن کو چھلنی کر دیتا، یہاں تک کہ ابرہہ اور اس کی فوج سب کی سب ختم برباد ہو گئے اور اللہ کا نام رہ جاتا۔ اس واقعے کے 52 یا 25 دن بعد صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کے دن آسمان میں نور دکھائی دیتا ہے اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ عبد المطلب کی خادمہ آ کر بتاتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوا اور بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا چہرہ بہت نورانی ہے۔ عبد المطلب اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور گھر کے اندر نور انہیں دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنی کتاب کے ذریعے اللہ پاک یعنی تورات انجیل کے ذریعے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک پیغمبر تمہارے بیچ آنے والا ہے، وہ اس رات آسمان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ پیغمبر آ چکا ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے یہودیوں میں سے آئے گا، لیکن اہل عرب اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے اہل مکہ کے 360 بت خود بخود گر کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ کھڑے دیکھ رہے تھے جو اس وقت کعبہ کے اندر کھڑے تھے، کیونکہ کعبہ کی ذمہ داری انہی پہ ہوتی تھی۔ آب زمزم کا کنواں کھل کر پھوٹنے لگتا ہے، گھر کی طرف جاتے ہیں تو گھر اندر سے اوپر سے نور ہی نور ہوتا ہے۔
اگلے دن عبد المطلب سب اہل مکہ کے غریب اور بے سہارا لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آنے والے نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔